القرآن قد خصك الرحمن. ایک بات یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی وجہ سے روزانہ نہیں کر سکتے، پورا مہینہ نہیں کر سکتے، ویکلی کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیجئے. اور ایک چیز میں چاہوں گی کہ رمضان کا انٹروڈکشن ہر شخص بھرپور طریقے سے کرائے. ابھی میں لاہور سے آ رہی ہوں اور لاہور میں جس گروپ سے میری ملاقات ہوئی ہے ان کی جو ٹیچر تھیں وہ وہاں ان کو پڑھا رہی تھی. وہ پہلے بیکن ہاؤس میں پڑھاتی تھی، پھر انہوں نے کورس کیا، پھر اس کے بعد قرآن پڑھانا شروع کیا. بہت اچھی استاد ہیں ویسے ہی بائی نیچر، اور جب انہوں نے قرآن کو بھی پڑھانا شروع کیا تو لوگوں کا انٹرسٹ بہت ڈیولپ ہوا. اس کے بعد اتفاق ہوا کہ ان کے ہسبینڈ کی ٹرانسفر پی سی بھوربن میں ہو گئی. اب وہ کلاس جو تھی وہ خالی ہو گئی، اس ایریا میں اور کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو پڑھا سکے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ کیسٹ سے مکمل کیا، کچھ بیچ بیچ میں ان کو کوئی ملا، معلوم نہیں کس طرح انہوں نے بہرحال کمپلیٹ کیا. اب وہ گروپ ماشاءاللہ مجھے دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک ایک اسٹوڈنٹ 40 گھر، کیونکہ ہمسائے کی حد 40 گھر تک ہوتی نا، 40 گھروں میں ایک ایک ڈور پر گئی ہیں، ڈور ٹو ڈور، اور ان کو جا کر بتایا ہے کہ ہم اس جگہ پر یہ قرآن رمضان میں کرنے لگے ہیں، آپ آئیے. اور وہ کہتے ہیں کہ پورا دل لگا ہم کو 40 گھر ناپنے میں، جانے میں، کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے دروازہ کھول کے آپ کے وہ رمضان کا پروگرام ہو رہا ہے آئیے. آپ کو تھوڑا سا بات کرنا پڑے گی اور ہاتھ میں کوئی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، آپ دوسرے کو مطمئن کریں. تو اگر آپ یہ کر سکیں کہ اپنے ہمسایوں میں سے جن کے پاس آپ ابھی تک نہیں گئے اور جن کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، کیونکہ ہمسائے کا بھی حق ہوتا ہے، تو آپ جا کر ان کو خود بتائیے. اگر خود نہیں بتا سکتے پیپر لکھ کے ڈال دیجئے، کیونکہ ابھی پہلا سٹیپ ہے، تھوڑا سا آپ سے مانوس ہو جائیں، پھر آپ ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان تک پہنچ کے ان کو دعوت دیں، جو اب تک نہیں نکلے ہو سکتا ہے نکل آئے. مجھے خود اپنی ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ اسی طرح ملی کہ جب فرسٹ رمضان میرا اسلام آباد میں تھا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب میں واپس آئی ہوں تو میں اسی طرح خود ایک دروازے پہ اپنے ہمسایوں کے اپنی ایک دوست کو لے کر ساتھ گئی. کسی نے دروازہ کھولا، کسی نے نہیں کھولا، کیونکہ حلیہ بھی تو ایسا ہی ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ بہت سے لوگ آئے بھی اور الحمدللہ اسی سے یہ بنیاد پڑی. اچھا انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ وہ جو 10 سال پہلے قرآن پاک اس طرح میں نے گلی گلی پھر کے شروع کیا تھا، رمضان سے اس کی ابتدا کی تھی. اور رمضان بھی ہر روز نہیں ہوتا تھا، یہ دورہ قرآن نہیں کر پا سکتے تھے کیونکہ لوگ پریپیئرڈ نہیں تھے. کیونکہ نیا علاقہ جو ہوتا ہے اس میں جب کسی نے کیا نہ ہو ایسا کام تو وہ کہتے ہیں 2 گھنٹے ہم روز گھر سے نکلے، ہمارے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہم نہیں نکل سکتے. میں خود بھی یونیورسٹی جاتی تھی، میرے اپنے پاس بھی 2 گھنٹے روز نہیں تھے. تو ہم نے ویکینڈ پہ شروع کیا. ہر ویکینڈ پہ ہم ایک دفعہ نماز تسبیح پڑھی، اس کے ساتھ تھوڑا درس کیا، پھر اگلے ویکینڈ پہ کچھ اور لوگ آئے، کچھ قرآن پاک پڑھا، کچھ اسی طرح کیا. اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے کلاس شروع کی. پھر ایک گھر میں ایک دن ہوتی، دوسرے دن دوسرے گھر میں خواتین کی وہ ایک کمیٹی سی بنی ہوتی ہے نا، پارٹی گیٹ ٹوگیدر کرتے. اور وہ کرتے 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 الحمدللہ وہ ایک 3-4 مہینوں میں اس موقع پہ پہنچ گئے کہ ہمیں ریگولر کرنا چاہیے. وہ لفظی ترجمہ جو اس وقت میں نے شروع کیا، الحمدللہ نیکسٹ ویک یعنی ہر منڈے کو ہوتی کلاس، تو نیکسٹ ویک اس کا ختم قرآن ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ اسی دن ہمارا 8th بیچ کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور اسی دن اسلام آباد جو بلڈنگ بنی ہے اس کی افتتاح ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے کوئی اس دن کہتا کہ یہ جو تم دروازے پھر رہی ہو کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں سنتے لوگ، کون آئے گا تمہاری بات سننے کے لیے، کوئی نہیں وقت لوگوں کے پاس. اگر میں ان لوگوں کی بات مان کر بیٹھ جاتی، ہمت ہار جاتی، تو آج یہ موقع نہیں آتا. تو اس کام میں، اس راستے میں استقامت بہت ضروری. جو مرضی کوئی باتیں بنائے، کچھ بھی کہے، ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم نے یہ کام کرنا ہے. اچھا، اور یہ بالکل اتفاق ہے، کوئی پلاننگ نہیں اس میں کہ اس دن ختم ہونا چاہیے تھا اس کو، بس نارمل سپیڈ سے جیسے ہر ویک ہوتا ہے. پچھلے ویک میں نے کلاس لی ہے اس کی، سورۃ العادیات پڑھائی ہے، سورۃ القاریہ اور کچھ اور صورتیں. تو اب اتنی رہ گئی تھی. اور ویسے بھی ہمارا ہر سال روٹین ہوتی تھی کہ ہم رمضان سے 1 ویک پہلے رمضان کے افتتاح کا پروگرام کر کے اس کو ختم کر دیتے تھے. اور رمضان میں نہیں پھر یہ ہوتی تھی، پھر رمضان کے بعد شروع ہوتی. اب ہم رمضان کے بعد ایوننگ میں 3 دن کا پروگرام وہاں شروع کرنے لگے اس ویکلی کلاس کی بجائے. اور لوگ پریپیئرڈ ہیں اب 3 دن پڑھنے کے لیے. جو ایک دفعہ آتے تھے ان میں سے بہت سو نے صبح میں داخلہ لے لیا اور بہت سے اب شام میں انشاءاللہ لے لیں گے، لیکن وہ مکمل ہو گیا. پھر یہ کہ الحمدللہ بلڈنگ مکمل ہوئی تو اس کی اپنی ایک خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ٹھکانہ یا چھت ہے کہ جس کے نیچے
جیسا بھی ہے کہ ایک اپنی مرضی سے تو کچھ کام کر سکے، کیونکہ جب انسان ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے تو بہت سے کام کر نہیں پاتا. کیونکہ میرا پرسنل جو ہے یقین وہ یہ ہے کہ انسان بہت سی تبلیغ صرف ماحول سے کر سکتا ہے، تقریر کیے بغیر. ایک شخص دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی جو فیلنگ آتی ہے، یا وہ اللہ کی محبت کی آ سکتی ہے یا وہ دین سے بیزاری کی آ سکتی ہے. میرے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ مجھے بہت سی ایسی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں اندر قدم رکھتے ہی مجھے دین سے محبت کی بجائے ایک ریپلشن ہونے لگی. کہ تو مجھے اس ایک بٹر ایکسپیرینس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ چھوٹی سی جگہ بھی ہو، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا کمرہ یا ایک چند لوگ بھی کہیں بیٹھے ہوں تو وہ اس حال حلیے میں بیٹھے کہ آنے والا ان کو دیکھ کے دین کی طرف مائل ہو جائے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم کام شروع کرتے ہیں نا تو ہم کو لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، در در پھرنا بھی پڑتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں، بہت سے غم اٹھانے پڑتے ہیں. تو کرتے 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 بہت سے لوگ، وہ ایک شعر ہے نا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. کہ ایک وقت تھا کہ جب میں تنہا یہ بات کرتا تھا، اب بہت سے لوگ میرے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. تو آپ سب بھی اس وقت اپنی اپنی جگہ پر کیا ہیں؟ اکیلے ہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے قافلہ بڑھتا گیا. ٹھیک. تو آج اگر آپ کو تنہائی محسوس ہوتی ہے، آج اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، اکیلے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ نے مستقل کوشش جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور ایک وقت آئے